اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس پہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور مادر جناب ابو الفضل عباس جناب ام البنین کی شہادت کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے، اور دو ویڈیو جناب ام البنین کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اب حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق ان کے پوتے کا مرثیہ فضل ابن محمد ابن فضل ابن حسن عبداللہ ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت عباس کا مرثیہ ان کے بعض فضائل پر روشنی ڈالتے ہوئے حسب ذیل اشعار فرمائے: انی لذکر للعباس مرقعفا بکربلا وحام قوم تختفا۔ آج میں اپنے دادا عباس کے کربلا والے اس وقت کے کارنامے کو یاد دلاتا ہوں جبکہ لوگوں کی کھوپڑیاں اڑ گئی تھیں، اور وہ اس وقت اس دن فرزند رسول الثقلین امام حسین علیہ السلام کی بلا سستی یا تردد کے عالم آتش میں بے نظیر جانبازی سے مدد کر رہے تھے۔ امام حسین کے ساتھ رمزگاہ کربلا میں جس طرح یہ شہید ہوئے ہیں، میں نے کسی اور شہید کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دراصل ان کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ شہادت کی یہ وہ بہترین منزل ہے جو اپنے دامن میں فضیلتوں کی ایک زبردست دنیا بسائے ہوئے ہے، اور ان کے کارناموں کو ان کے بعد والوں نے ضائع نہیں کیا۔ یعنی چونکہ وہ میرے دادا تھے، لہذا ان کا تذکرہ میرے نزدیک فریضے سے کم نہیں ہے۔ البصار صفحہ 31 اور نجف اشرف میں کتاب چھپی۔ حضرت عباس کا مدفن جہاں آپ دفن ہوئے اور کربلا کی مختصر تاریخ میں آپ کی خدمت میں دہرا دوں۔ علامہ شیخ فخر الدین ابن احمد ابن علی ابن احمد ابن طری النجفی تحریر فرماتے ہیں: اما العباس فإنه دفن ناحیة عنہ فی موضع المعرکۃ عند المنصات وقبر الظاہر علی ما هو الآن۔ حضرت عباس تمام شہداء سے الگ پہاڑیوں کے قریب مقام قتل پر دفن کیے گئے ہیں، جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ منتخب شیخ ترعی مجلس 2 اور علامہ محمد باقر مجلسی تحریر فرماتے ہیں: وَدَفْنُ العباس ابن علی فی موضع الذی قتل فی علی طریق الغادریہ حیث قبر العان۔ بنی اسد نے حضرت عباس کو غادریہ کے راستے میں اسی جگہ دفن کیا جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 242۔ یہی کچھ کتاب ارشاد شیخ مفید میں، ابصار العین میں، اور تحفہ حسینیہ میں جلد نمبر 1 نور العین صفحہ 45 میں، ہدایت الزائرین شیخ عباس قمی صفحہ 110 میں، اور ابو محنف کے علاوہ اور اہل مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب عباس کے علیحدہ دفن کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کی لاش پارا پارا ہونے سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی جناب عباس کی لاش اس مقام پر نہیں لا سکے جہاں آپ نے اپنے خیمے کے روبرو سب شہداء کی لاشیں جمع کر دی تھیں۔ ترجمہ ابصار العین۔ حضرت علامہ ہندی تاریخ کربلا کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ کربلا مملکت بابل میں ہونے کی وجہ سے قدیم الایام سے مرکز توجہ رہا ہے۔ توریت پیدائش سے معلوم ہوتی ہے کہ ملک بابل کی بنیاد اولاد جناب نوح نے ڈالی، اور طوفان نوح کے بعد وہیں سے اولاد نوح اختلاف زبان کی وجہ سے اقطاع عالم منتشر ہوئے۔ الگ الگ سب کی زبان تھی، لینگویج تھی، اس لیے
سب الگ الگ جگہ پہ پھیل گئے، منتشر ہو گئے۔ مملکت ہمیشہ سے جباروں کی ملک تھا۔ نمرد ابن کوش ابن حام نوح یہیں گزرا، اور جس نے سب سے پہلے بادشاہت کی بنیاد ڈالی۔ ارک عقاب کلین صفار اور اس ملک کے تھے۔ تاریخ جب تک موجود ہے سرزمین بابل کو نہیں بھول سکتی، اور اسور، نینوا، حیات، عیر، کلا بڑے بڑے شہر تھے جو بعد میں مملکت بابل میں داخل ہو گئے۔ کربلا، نینوا، غادریہ، ہیرا، شط فرات، یہ سب وہ قطعات تھے، ٹکڑے تھے زمین کے جو نینوا کے برباد ہونے پر اسی مختلف حصوں پہ آباد تھے۔ یونس بنی کے تصریح کی بنا پر نینوا، جس کا صحیح تلفظ بکسر نون ہے، اس کا رقبہ 3 روز کی راہ کے برابر بتایا جاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ جائز جہاں قبر امام حسین ہے اس کو ملک حیرا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ وجہ تسمیہ میں حیرا سے ہیرا کو کوئی مدخلت ہے، بلکہ متوکل عباسی کو 236 میں نہر کاٹ کر قبر اقدس امام حسین کو بہا دینا مقصود تھا، اور پانی اس مقام پر رک گیا اور آگے نہیں بڑھا، اس لیے اس مقام کو حائرہ کہتے ہیں، جہاں حصار کر لے حائرہ۔ اور طف کے معنی کنارے نہر کے ہیں۔ بصرے سے حیات تک فرات کا کنارہ طف کہا جاتا ہے، اور فرات کی وجہ شاخ جو رضوانیہ سے نکل کر کربلا کے شمال مشرق سے جانب کے ریگستان سے ہوتی ہوئی ہندیہ کے اطراف سے گزرتی ہوئی ذوالکفل کے مغربی شمالی جانب سے گزر کر اس مقام سے گزرتی ہے جہاں پر روضہ حضرت عباس ہے، اور اصل دریائے فرات میں مل جاتی ہے۔ اس کا نام نہر علقمہ تھا، اور اس نہر علقمہ کے کنارے کو جس پر کربلا واقع ہے طف کہتے ہیں، جو شط فرات کا واقع شہادت حسین میں بار بار ذکر آتا ہے، اور اسی نسبت سے نہر علقمہ نہر فرات کی ایک شاخ تھی اور فرات سمجھی جاتی تھی، اور یہ مقام قدیم الایام سے طف اور شط فرات کے نام سے مشہور تھا۔ پرمیاں ہے باب 44 میں رب الافواج کے لیے عطر کے سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ذبیحہ مقرر ہے۔ بائبل میں جا بجا عطرکی زمین کا ذکر آیا ہے جو یروشلم کے سمت مراد لی گئی ہے، اور بے شک یروشلم کی عطرکی سمیت نہر فرات جہاں اس ذبیحہ کی خبر دی گئی ہے، اور یہی ٹھیک کربلا کے محل اور مقام ہے جو فرات سے غربی سمت میں واقع ہے۔ فرات کا کنارے یرمیاہ کے زمانے میں طف شط فرات سے موسوم تھا، جو اب تک اسی نام سے مشہور ہے۔ غازریہ قبیلے بنی اسد کے شاخ بنی غازریہ کی طرف منسوب ہے، اور اسی قبیلے کے جائے سکونت کا نام ہے۔ امام حسین نے انہی سے 4000 درہم میں خریدی تھی، اور غرض کے امام حسین علیہ السلام نے اسے خرید لیا، اور اس کے بعد غرض کی مذکورہ کل نام اسی وسیع میدان کے ہیں جہاں نینوا آباد ہے۔ بعد میں مختلف طبقات زمین مختلف ناموں سے مشہور ہو گئے، حقیقتاً سب ایک ہی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین اس سرزمین پر وارد ہوئے اور لوگوں سے اس زمین کا نام پوچھا تو کسی نے نینوا کہا، اور کسی نے غازریہ کہا، اور کسی نے کربلا کہا۔ نبیوں کا ماتم، کتاب نمبر صفحہ نمبر 14۔ علامہ محمد باقر قائنی امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ زمین کربلا اموراً بھی کہتے ہیں، اور آپ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ زمین پہ قمر اظہر بھی دفن ہوا ہے ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس سے قمر بنی ہاشم مراد ہے۔ کبریت احمر اور مرات العقول، یہ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع کربلا کے بعد شہدائے کربلا کے مقبروں اور روضوں کے متعلق بہت تغیرات رونما ہوئے،
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر صدی کے خاص حالات مختصر لفظوں میں تحریر کر دوں۔ پہلی صدی میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام حسین کی قبر کی سب سے پہلے زیارت کی، اور اسی صدی میں جناب محمد ابن ابراہیم ابن مالک اشتر نے ایک مختصر حجرہ قبر اطہر پر تعمیر کرایا، لیکن وہ حجرہ نشان قبر اطہر تھوڑے ہی عرصے میں مٹا دیا گیا۔ مومنین نے ایک بیری کا درخت قریب قبر مطہر لگا کر اس امام مظلوم کربلا کا قبر کا نشان باقی قائم رکھا۔ دوسری صدی میں خلیفہ عباسی ہارون رشید نے وہ بیری کا درخت جو ہے وہ کٹوا کر قبر حسین پر ہل چلا دینے کے لیے ارادہ کیا۔ یہ زمانہ شروع آبادی کربلا تھا۔ اسی وقت بھی مومنین نے مخفی قبر حسین کا نشان بتا دیا۔ تیسری صدی یعنی 236 میں متوکل شاہ عباسی نے ویرج یہودی کو بربادی کے قبر حسین پر معمور کیا، زمین پر ہاتھ چلوائے، نہر فرات کاٹ کر قبر حسینی کو غرق کر دینا چاہا، لیکن معجزات قبر مطہر کے ظہور سے یہودی مذکور نے مقرر بے ادبی سے گریز کی، اور اس زمانے میں زائرین کے لیے سخت سزائیں اور بندشیں کی گئیں، اور بار بار قبر اقدس کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ 247 میں منتصر باللہ نے اپنے باپ متوکل کو قتل کر دیا اور تجدید روضہ اقدس کر دیا۔ چوتھی صدی میں یعنی 252 میں معز الدولہ نے عزا امام حسین میں عام اجازت ہی نہیں دی بلکہ نوہار ماتم سوگواری کو ترقی دی۔ ایام عزا میں بازار بند کرائے۔ حکومت آل ایوب تک روز بروز عزا امام میں ترقی ہوئی، لیکن آل ایوب نے سیرت مروان کی پیروی پہ پھر سخت بندش عائد کر دی، لیکن معزز الدولہ و رکن الدولہ و عزت الدولہ نے روضہ مقدس کے اثر نو تعمیر کی اور شہدائے کربلا کے مزاروں کی تزئین سجایا سنوارا، اور امام حسین کے نام سے ایک خزانہ قائم کیا گیا۔ اس صدی میں کثرت سے لوگوں نے کربلا معلیٰ کی مجاورت اختیار کی اور شہر کی آبادی بڑھ گئی، اور بنی ہاشم میں سب سے پہلا اولاد جناب عباس اور اولاد امام موسیٰ کاظم اور اولاد جناب جعفر طیار نے کربلا کی مجاورت اختیار کی، کربلا میں رہنا شروع کر دیا۔ 5ویں صدی میں عربوں نے کربلا معلیٰ میں طاقت کی، لیکن سیف الدولہ نے ہلا سے فوج بھیج کر فساد کرنے والوں کو روک دیا اور انہیں فنار کر دیا اور انہیں اس جگہ سے بھگا دیا۔ 6 ہجری صدی یعنی 548 میں مسترشد خلیفہ عباسی نے خزانہ حضرت کا لوٹ لیا اور اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، لیکن اس لوٹ کے بعد مسترشد ماں اپنے پسر کے راستے میں قتل ہو گیا۔ 8ویں صدی میں سلطان محمد خدا بندے نے خداموں کے روضہ اقدس کے وظائف مقرر کیے۔ 447 میں سلطان احمد لیے عراق نے عراق کو لوٹ لیا، لیکن امیر تیمور نے اپنی فوج لے کر مقابلہ کیا اور شکست دی اور مال عراق واپس کر دیا۔ 10ویں صدی یعنی 1914 میں شاہ اسماعیل صفوی نے روضہ مقدسہ امام اور روضہ حضرت عباس کی تعمیر کی اور قندیلہائے طلائی آویزاں کی، زریحیں بنوائی۔ 957 ہجری میں نہر کربلا معلیٰ کی تعمیر ہوئی۔ 11ویں صدی میں عبد الوہاب نجدی نے کربلا معلیٰ پر حملہ کیا اور زرعی اقدس کو توڑ ڈالی اور قتل عام کیا۔ سلطان روم اور خدیون مصر نے اپنی اپنی فوج بھیج کر اس شرکش کی شکست دے دی۔ 1263 میں حضرت علام العلیین مکان جانب سید حسین صاحب نے 1,50,000 روپیہ حجت الاسلام آقا شیخ محمد حسین تقوی
जवाहिरुल कलाम ने भेज कर नहर आसफी तामीर कराई और नहजफ अशरफ में कलाती कुएँ बनवाई और मुबल्लिग 30,000 रुपये हुज्जतुल इस्लाम आका सैयद इब्राहिम खज़वीनी को भेजा और तामीर ईमान तलाई करी। हज़रत अब्बास के लिए और 1,50,000 रुपया वास्ते तामीर नहर हुसैनी के 1282 में नासरुद्दीन शाह काचार मरहूम ने रोज़े अक़दस की और सजाया। 1295 में दर गुंबद इमाम हुसैन पर सोना चढ़ाया गया और रोज़े के जा बजा मरम्मत की गई, आईना बंदी की गई और कासनी की ईंटें लगाई गई। अब मैं आपकी खिदमत में आखिरी बात ये दोहरा दूँ और यकीनन 14वीं सदी रौज़े इमाम अली अलैहिस्सलाम और रौज़े हज़रत अब्बास के फाटकों पर 2 घड़ियाँ लगाई गई और रौज़े हज़रत अब्बास की तोसी की गई और छोटी छोटी बिरजियाँ बनाई गई। किताब मुईनुज़्ज़ाहिरीन में है कि अरबाब बनीश को इल्म हुआ कि हज़रत अब्बास के रोज़े पर सोना नहीं है, यानी जिस तरह इमाम हुसैन के रोज़े पर गुंबद पे सोना चढ़ा हुआ है हज़रत अब्बास के रोज़े पर नहीं है। इसकी वजह यह है कि हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के बराबर नहीं है चाहते हैं। यही वजह है कि जब किसी बादशाह ने सोना चढ़ा दिया तो वह बार बार गिर गया आता था। मुझे इसकी ज़ाती तजर्बा के नहीं है कि एक रौज़ा अब्बास की तामीर की जाए, लेकिन चूँकि वहाँ के करबला से ज़्यादा बुलंद बनाया जा रहा है इसलिए वो मुकम्मल नहीं होने पा रहा है। जब तैयारी के करीब पहुँचा तो उसका गुंबद फट गया और शायद यही वजह कि हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अब्बास के लिए फरमाया करते थे कि ऐ अब्बास, तुम ज़िंदगी और मौत दोनों हाल में मेरा पास और लिहाज करने वाले हो। दमतुस साकिबा नीज़ मुईनुज़्ज़ाहिरीन में 34 में कि इमाम हुसैन के रोज़े से तकरीबन 1 मील के फासले पर रोज़े हज़रत अब्बास वाक़ है और दोनों के दरमियान दूरियाँ दुकानें हैं और एक तख्ती पर लिखा है हादा तरीक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास। आपके रोज़े पर दुआएं बहुत ज़्यादा मुस्तजाब होती हैं। किताब महजुल अहदान में है कि हज़रत बाबुल हवाइज हैं, आक़ाए दरबंदी लिखते हैं दरी के शहदाए कबा और मानन हज़रत अब्बास का बदन भी कब्र में बिल्कुल तरोताज़ा क़यामत तक रहेगा। इसरारुश शहादत हाजी अब्दुल करीम इब्न ख्वाजा आक़िबत महमूद तारीख़ तन्हा यानी वक़ान हवायद नादिर शाह कलमी लिखते हैं कि इराक़ में हिल्ला के करीब एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद शुएब है। इसकी मीनार पर चढ़ाकर अगर कोई कहे कि बेइश्क़ अब्बास चुंबिश कुन तो हरकत करने लगती है और बेयदही के मानित मुतहर्रिक करती हाथ की तरह हिलने लगती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू जारी और सारी है हयात जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास पर। इंशाअल्लाह आप इसका मुलाहिदा फरमाएंगे और यकीनन इसके ऊपर आप गौर करेंगे कि कमाल जनाब अब्बास, रिफ़त जनाब अब्बास। अब हम आपकी खिदमत में हज़रत अब्बास की मीरास और उनकी नस्ल के सिलसिले में कुछ गुजारिशात करेंगे। आप इसको मुलाहिदा फरमाएँ और नज़र फरमाएँ। इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी सरी रहेगी। खुदा आपको बेहक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास हमेशा सलामत आबाद और शाद रहे, सेहतमंद रखे और इज़्ज़त व कामरानी की ज़िंदगी इनायत फरमाए। हर हाजत को बाबुल हमाज के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।